السلام علیکم حضور، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ طارق آواز آ محمود رہی ہے بھائی؟ ایوان جی حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ جی جناب، بہت اللہ شکریہ آپ جناب شیخ صاحب۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ بہت تعالیٰ آپ کو مہربانی سلامت کال رکھے، کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔ کہاں سے کال کی فرمایا ہے؟ میں جناب گجرانوالہ پاکستان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کاظمی صاحب کا بھی شکریہ اور خصوصاً آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اور وقت سے گناہ مصروفیت سے ہمیں تھوڑا ٹائم دیا۔ ہم آپ کے خادم ہیں۔ موضوعات تو بہت سے ہیں، جی سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پہلے تھوڑے سے 1-2 منٹ تمہیدی گفتگو ہے، اس کے بعد آپ سے کچھ سوالات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ سے ہم استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے۔ جی سر۔ تو نہ تو کوئی مناظرہ ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم تو آپ جیسے علماء اور ایسے اہل علم و دانش سے سیکھتے ہیں، اور یہ ہے تھوڑا سا ریسرچ قسم کا دماغ ہے جس جی پر سر۔ طرف لگ جاتے ہیں، تھوڑا اس کی بارے تحقیق ضرور کرتے ہیں۔ تو جی سر۔ میں ذرا یہ نوٹس پہلے دے دینا چاہتا تھا کہ میرے جو کچھ اشکالات، کچھ سوالات ہی ہوں گے، میں آپ سے کوئی مناظرے کی نیت سے نہیں حاضر خدمت ہوا۔ جی تو یہ ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل سنت والجماعت کی جو کتب سے آپ حوالے جات دیتے ہیں، اس میں میری بس ایڈ ہی کروں گا کہ سب سے زیادہ پہلے جو ہے نا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خلافت الملوکیت، وہاں سے جو اہل سنت لوگ ہیں نا ان کو یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ امام علی علیہ السلام اور اہل بیت اور دیگر کچھ مسائل۔ اس کے بعد یہ کام جو ہے نا مولانا اسحاق صاحب نے کیا، میں نے ان کو بہت سنا ہے، 2012 سے میں ان کو سنتا رہا ہوں، تو کچھ چیزیں ان کے جو انہوں نے اپنے بیانات اور خطبات میں بیان کیے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو ایک مہینے سے جانتا تو میں آپ کو بہت پہلے سے ہوں، یہ علی الحسن سے میں نے سنا تھا، یہ علی الحسن صاحب سے بھی میری گفتگو ٹیلی فون پہ ہوتی رہی ہے۔ تو میں اس طرح تحقیق کے سلسلے میں ہی کچھ چیزیں آپ نے بیان کی، آپ کو بڑی ایک مہینے سے میں نے بڑا کنٹینیوسلی سنا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سے نا آغاز جو ہے نا وہ چونکہ عقیدہ توحید ہے، اس پہ آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اس کے کچھ سوال آپ سے اس کے جی بارے سر۔ وضاحت تو جی اجازت بسم ہے؟ اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو عقیدہ توحید کے بارے میں آپ نے ایک دوست سے ادھر گفتگو کر رہے تھے، ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آپ استغاثہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ اور مدد یا علی مدد، اس کو لے کر بات ہو رہی تھی۔ جی سر۔ تو آپ نے اس میں بتایا تھا کہ جو جتنی بھی جو مخالف فریق تھا وہ پیش کر رہا تھا آیات قرآنی، حوالہ جات تو قرآن سے، تو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بتوں کے لیے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ جو یا جاننا چاہوں گا کہ جو مشرکین مکہ ہیں، کفار جو ہیں، جی ان کا شرک کیا تھا؟ جبکہ میں ایک آیت آپ لکھ لیجئے گا، سورت ہے یونس، قرآن پاک کا پارہ ہے 11واں۔ جو جی توحید سے بات کریں گے، اگر جتنا آپ کی ذرا نوازی ہوگی کہ جتنا ٹائم مجھے دیں گے، مجھے جی کوئی نہیں ہے، مجھے آپ سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے بڑی لائن ہوگی، مجھے یہ بھی احساس ہے۔ تو جی سر۔ میں مختصر کرتا ہوں، سورت یونس آیت نمبر 31 ہے۔ آپ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے ارشاد یعنی حکم فرما رہے ہیں، کل یعنی اے میرے پیارے محبوب پوچھیں ان سے۔ تو وہ اگر آپ نکال لیتے تو آیت اگر آپ کہتے ہیں تو میں ادھر پڑھ میں دیتا ہوں، نکال یا لیتا ہوں، آپ پڑھ اگر لیں۔ آپ کے سامنے سورہ یونس آیا نمبر 31، ہاں میں دکھال لیتا ہوں۔ جی جی، تو وہ ذرا پڑھیں گے آپ؟ تو میرے سامنے تلاش میں کرنے پڑھوں میں گا، تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا۔ جی میں پلیز نکال آپ لیتا ہوں۔ نکال لیجیے۔ یونس 208۔ کل اعوذ باللہ من الشیطان ہاں، الرجیم۔ کل من یرزق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ پڑھیے گا۔ آپ پڑھیں کوئی بات نہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ پڑھیں اچھا بسم نہیں، اللہ میرے سامنے پوری آیت نہیں ہے، آپ کریں۔ اوکے، میں پوری آیت کل پڑھ من لیتا ہوں، یرزقکم، ہاں کل میں من نکال لوں۔ من یرزق، اچھا جی 20 ہے پلیز۔ یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق الله العلی العظیم. جی آیا صدق اللہ العظیم. جی جی اس کی ذرا تشریح فرما دیجیے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی مشرکین مکہ جو ہے اللہ کو الہ مانتے ہیں، تو باوجود الہ مان کے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیارے حبیب پوچھ ان سے کہ یہ زمین و آسمان کا یعنی کہ جو بھی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ مالک کون ہے، رزاق کون ہے، کائنات کا مدبر کون ہے، تو یہ آگے سے یہ خدا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں جواب دیں گے کہ اللہ یعنی اللہ ہے. تو یہ اللہ کو ماننے کے باوجود بتوں کو جو پوجا کرتے تھے، تو بتوں میں نے جو سنا ہے یا جو میرے ناقص علم کے مطابق اس میں انبیاء کے بھی وہ کرتے تھے اور کچھ ملائکہ تھے ان کی بھی وہ مطلب ان کو الہ یا ان کی عبادت کرتے تھے. تو اس میں ان کا شرک کیا تھا؟ اگر وہ ان کا شرک یہ تھا بھائی، ابھی میں بتاتا ہوں ان کا شرک کیا تھا. وہ یہ تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے. ان کا ایک چھوٹا معبود ہے اور ان کا ایک اصلی معبود ہے. جیسے ابھی جو آپ کے ہندوستان میں بھی اس طرح کے ہندو ہیں جو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک بھگوان ہے ہمارا اور ایک مثلا مختلف خدائیں ہیں. ایک کوئی مثلا پانی کا خدا ہے، کوئی آگ کا خدا ہے، کوئی رزق روٹی دینے والا بھگوان ہے، اور ایک جو ہے ان سب کا بھگوان ہے. سب کا ان کا بھی اسی طرح عقیدہ ہے. تو ان کا بھی یہ سب مشرکین کا عقیدہ ایک جیسا نہیں تھا. ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک اللہ ہے جو ان سب سے بڑا ہے، پر ان کے اللہ کے جو ہیں اللہ کے اور بھی شرکا ہیں کہ ان کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کے لیے وہ نظر و نیاز کرتے تھے، ان کی وہ سامنے سجدے کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا کہتے تھے، ان کو الہ کہتے تھے. یہ قرآن مجید میں بہت سارے مختلف مقامات میں کہ یہ اپنے خداؤں کو الہ بولتے تھے کہ یہ بھی خدا ہیں، ایک وہ جو خالق زمین و آسمان ہے وہ بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا شرک یہ تھا. جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے تو انہوں نے کچھ ماضی میں جو انبیاء گزرے تھے یا اچھے لوگ گزرے تھے، ان لوگوں نے ان کی تمثال بنائی تھی، ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے تھے، بت بنائے تھے. ان بتوں کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، سجدہ کرتے تھے. تو یہ ان کا شرک تھا کہ وہ غیر اللہ کو اللہ مانتے تھے اور اللہ کے شریک مانتے تھے، اور یہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مسلمانوں کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. جو لوگ وہابیت کو مانتے ہیں وہ الگ بات ہے. جو مسلمان، یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی کر سکتے ہیں، ان سے طلب بھی کر سکتے ہیں. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم طلب کرتے ہیں، مثلا نماز میں ان کو سلام کہتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان سے اگر ہم کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ نہیں. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ چھوٹا بھگوان ہے تو وہ بلا شک مشرک ہے. اگر کسی شخص کا یہ نیت ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ وہ ایک چھوٹا خدا ہے، اللہ بھی ایک اللہ ہے اور ایک اس کا چھوٹا خدا ہے، مثلا رزق روزی دینے والا یہ بھگوان ہے یا ایک چھوٹا اس خدا کا شریک ہے، تو بھی اس کے مشرک ہونے میں شک ہی نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا وہ مشرک ہے. آپ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، مجھ سے بھی آپ کوئی چیز اس نیت کے ساتھ طلب کریں کہ میں بھگوان ہوں، میں خدا ہوں، میں کوئی الہ ہوں، تو وہ فرق نہیں کرتا. اب میں سامنے بھی ہوں، آپ مشرک بن جائیں گے. تو آپ کسی بھی غیر اللہ کو اللہ کہہ دیں، اللہ کا شریک بنائیں تو وہ شرک ہے. تو اما اگر یہ نیت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول، اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامات معجزات دی ہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کرامات تھے، معجزات تھے، مردے کو زندہ کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم عیسیٰ ابن مریم سے مانگتے طلب کرتے کہ یہ میرا والد صاحب ہے، آپ یہ وفات ہو گئی، میں چاہتا ہوں آپ کو زندہ کریں، اگر وہ چاہتے زندہ کر لیتے، بھائی کر سکتے تھے. اگر انہوں نے زندہ مانگے، ہم نے ان سے طلب کیا، انہوں نے زندہ کیا یا نہیں کیا الگ بات ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے. یہ شرک نہیں. ہم اگر عیسیٰ سے یہ طلب کرتے اس زمانے میں اگر ہم ہوتے، ٹھیک ہے نا. اب عیسیٰ سے بڑے ہمارے نبی ہیں، اور مرنے کے بعد اس طرح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان کے معجزات ان سے چینے گئے، ان کے کرامات ان سے چینے گئے، ان کے خوارق عادات ان کے پاور نہیں ہے ابھی. اس طرح نہیں ہے. جس طرح وہ دنیا میں ہمارے سامنے جب تھے وہ نبی تھے، آج بھی نبی ہیں.
آج بھی رسول ہیں, آج بھی صاحب معجزات ہیں, آج بھی اللہ سے ان کا وہی قرب ہے, بلکہ ان کا قرب ہر لحظہ ہر آن بڑھتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو ہر لحظہ ہر آن بڑھاتا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار بھی کرتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ ہم سے رؤوف الرحیم ہے, نہایت رأفت رکھتے ہیں, نہایت نرم دل ہیں. اگر ہم ان سے کوئی چیز طلب کریں تو اس میں شرک کیوں شرک ہو؟ شرک تو وہ ہے, وہ شرک کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ غیر اللہ کو اللہ بنا دیں. وہ بتوں کی جو پوجا کرتے تھے وہ اس کو خدا مانتے تھے, ٹھیک ہے نا. جی آپ کو حکم ہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں. جی جناب سر, اس میں یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں نا کہ کہاں تک کیا ہم ان سے استغاثہ کر سکتے ہیں, ایک نمبر ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا دلیل کیا ہے, قرآن سے یا کوئی نص سے ہے کوئی دلیل کہ نبی کریم, یہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہب نیچے آ جاتے ہیں نا. ہمارے پاکستان میں اولیاء و دیگر. جی ہاں, اولیاء کو چھوڑیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے. شرک کے لیے دلیل چاہیے نا. اگر کوئی چیز شرک ہے پھر یہ شرک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اب شرک نہیں ہے, اگر یہ مان لیا کہ شرک نہیں ہے, اب یہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز جو حرام ہے یا شریعت میں ہمیں اس کا حکم معلوم نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ شرک ہے, ٹھیک ہے نا. بہت ساری, ابھی میں نے یہ کوٹ پہنا, یہ کوئی سنت توڑی ہے کہ میں کوٹ پہنا یا میں نے ٹائی پہنا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا مطلب نہیں یہ شرک ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا یہ حرام ہو سکتا ہے یہ مکروہ ہو سکتا ہے جائز ہو, لیکن شرک ایک اسپیسیفک کیٹیگوری ہے, ایک اسپیسیفک مقولہ ہے. تو پھر اب شرک کا اطلاق اس پہ نہیں ہو سکتا. کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ یہ آپ غیر اللہ سے طلب کریں یہ شرک ہوگا. یہ شرک نہیں ہے. شرک وہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو اللہ بنا دیں. اچھا, اب کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے, دوسری یہ الگ سوال ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ سنت ہے یا نہیں ہے, تو مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں, مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام زندگی میں تو کوئی نہیں پوچھتا نا, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, حیات طیبہ میں سامنے تھے, اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. ہم پیغمبر کے پاس جائیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فرزند مریض ہے, بیمار ہے, آپ اپنے خاک کے پاس اس کو شفا دے دیں. بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بلے ان تراب ارضنا, یہ بخاری کی روایت ہے, ان تراب ارضنا بریقۃ بعضنا یشفع, بلے ان تراب ارضنا بریقۃ بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ہماری زمین کی خاک ہماری لعاب دہن سے جب مل جائے ہمارے بیمار کو, اگر مجھے مل جائے میں آپ کو دکھا دوں, یہ بخاری کی روایت ہے, اس کو شفا دے دیتا. اچھا, تو اگر وہ زندگی میں ان کے پاس جاتے نا کہ آپ ہمیں لعاب دہن سے آپ لگا دیں میرے چہرے پہ, میرے آنکھ پہ لگا دیں, یا میرا بیٹا بیمار ہے کچھ کر دیں, اگر وہ کرتے یا نہ کرتے ان کی مرضی ہے بھائی, وہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری بات مان لے. اگر نہ بھی کریں کوئی شرک نہیں ہے جب تک وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں تو یہ تو سب کا اجماع ہے, یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, ہم کہہ دیں کہ بھائی اگر ہم زمانے میں ہوتا ہے بھائی بڑا فقیر ہوں, پیسے نہیں ہیں, کچھ ہے اگر آپ کے پاس مال دنیا مدد کر سکتے ہیں, وہ بھئی پوری دے دیں, مجھے آٹا دے دیں یا پیسے دے دیں, درہم دینار دے دیں, تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اب یہ کافر کے پاس بھی جائے نا, ابھی میں کافر کے پاس جاؤں, کافر سے مانگوں کہ بھئی آپ اگر ہیلپ کر سکتے ہیں ہیلپ کر دو, وہ کوئی ہیلپ, یہ کوئی شرک نہیں ہے. تو بہرحال زندہ کے لیے تو کوئی نہیں کہتا. اب مرنے کے بعد یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد یہ حرام بن جاتا ہے یا مکروہ بن جاتا ہے. یہ کوئی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث, کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ یہ حرام بن جاتا ہے. شرک تو دور کی بات ہے, یا مکروہ بن جاتا ہے. اچھا, یہ جہاں تک ہمارے بھائیوں کا تعلق ہے ان کی کتابوں کا, ان کی کتابوں میں اتنی زیادہ باتیں نہیں ہیں کہ اس مطابق, کیونکہ زیارات کی دیکھیں ہمارے ہاں جو مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے, بہت زیادہ روایات ہے زیارت کے آداب, کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائیں, امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں, امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں, تو کیسے کس ادب کے ساتھ زیارت کریں, بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اور مختلف طریقے ہیں کہ مثلا کتنے دن پہلے آپ روزے رکھنا شروع کر دیں, راستے میں آپ کے جب جا رہے ہیں تو آداب سفر کیا ہیں, اور وہاں جب پہنچ جائیں تو کس طرح آپ وہاں پہ غسل کریں جانے سے پہلے, اور سفید کپڑے پہنیں, اور پھر کس ادب کے ساتھ وہ دائیں پیر پہلے داخل کریں, وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور ہمارے یہ سب روایات ہیں, اس طرح نہیں کہ علماء کے اجتہاد ہیں, نہیں, سب احادیث ہیں, روایات ہیں. اب ہم مخالفین کے کتب میں جب جاتے ہیں نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, بخاری مسلم میں
کچھ بھی نہیں ہے زیارت کے متعلق، زیارت کے آداب کے متعلق، ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے. اچھا تو اس میں ان زیارات میں بہت ملتا ہے ہمیں کہ آپ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی زیارت کو جب جائیں تو ان سے اپنی حاجت طلب کریں، دنیاوی حاجات طلب کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ منصوص ہے ہمارے ہاں، روایات زیادہ ہیں. تو مذہب اہل بیت میں یہ چیز ثابت ہے. اس کے علاوہ جو بقیہ مسلمین ہیں وہ کوئی ان میں سے کوئی نہیں کہتا سوائے وہابی ابن تیمیہ کے ماننے والے کہتے ہیں یہ شرک ہے. باقی کوئی نہیں کہتا کہ آپ طلب نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ کے یہ بریلوی حضرات، صوفیہ حضرات، حنفی، ماتریدیہ، اشاعرہ، مالکی، یہ سب جائز سمجھتے ہیں سوا صرف حنابلہ، اور وہ بھی حنبلی حضرات ابن تیمیہ کے بعد انہوں نے اس کو شرک قرار دیا. باقی سب اس کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں اس کے نصوص بہت ہیں، اور علی الحسن وغیرہ آئے تھے ادھر، میں نے انہوں نے طلب کیا تھا، میں نے اس کے نصوص بھی دکھائے تھے، احادیث بھی دکھائے تھے. جی ہاں میں آگے چلتا ہوں. جی بہت شکریہ. میں ذرا چاہتا ہوں میرے تھوڑے سوال زیادہ. جی اب شرک کے متعلق میں ایک اضافہ کروں، ایک نقطہ شرک کے متعلق. ایوان صاحب دیکھو عزیز، یہ جو شرک، یہ جو کہتے ہیں نا شرک مثلا یہ مولوی اسحاق وغیرہ، یہ خود لوگ بری طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، کیونکہ یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا. یہ سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی آنکھ سے نظر آئے گا، اور وہ اپنا پیر بھی جہنم وغیرہ میں ڈال دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نستجیر باللہ نستجیب، یہ تو پہلے قرآن کے خلاف ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، وہ چھوٹی باتوں کو جانتا ہے، لطیف بہت ہی باریک چیزوں سے آگاہ ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پہلی بات یہ قرآن کے خلاف. دوسری بات، جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے اس کا مطلب وہ سامنے ہے، وہ کسی خاص جہت میں ہے، کسی خاص ڈائریکشن میں ہے. اگر کسی چیز خاص ڈائریکشن میں نہیں ہے سامنے، نہیں نظر نہیں آئے گا. اور جو بھی چیز آپ کے سامنے ہے کسی خاص ڈائریکشن میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے بنی ہے. اجزاء ہوں گے، دیکھ اجزاء ہوں گے تو آپ ہوں گے. آپ کا ہاتھ ہوگا تو آپ ہوں گے، آپ کا یہ ہاتھ ہوگا، یہ سر وغیرہ ہوں گے تو ہوں گے. یہ کتاب ہے بھائی، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب، اس کے صفحات ہوں گے، اس کے تمام اجزاء ہوں گے تو یہ کتاب ہوگا، ٹھیک ہے نا. جو بھی چیز اجزاء سے بنی ہے، اجزاء وہ ان اجزاء کا محتاج ہے، وہ اس محل کا محتاج ہے، وہ اس چیز کا محتاج ہے جس نے اس اجزاء کو جمع کیا ہے. یہ بہت ہی عقلی بات ہے. جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، 2 + 2 = 4. اب دنیا میں کوئی بھی شخص جو بھی شخص توجہ کرے اس بات پہ کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، یہ تو آپ نے اللہ کو مخلوق بنا دیا، پر اس کا خالق کون ہے؟ یہ تو خالق کون نہیں ہو سکتا. اس کی اپنی خالق ہونی چاہیے، اس کی اپنی آغاز ہے، اس کی اپنی انتہا ہے. اب جسم دیکھیں، جسم کا پہلی خاصیت کیا ہے؟ جسم اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، محل کا محتاج ہوتا ہے. محل کا بنانے والا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ محل ہوگا تو یہ ہوگا نا. اللہ اگر جسم ہے، وہ جگہ ہوگا، وہ آسمان جہاں بھی وہ جگہ ہوگا تو وہ ہوگا. اس جگہ کا بنانے والا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود اپنے وجود کے لیے اس مال کا محتاج ہے. تو پھر اس کا پتہ یہ چلا کہ وہ خود مخلوق ہے، وہ خود محتاج ہے، اس کا اپنا خالق ہے. جو لوگ ہمیں شرک، یہ سب جماعت مخالفین کا اس مسئلے پہ اجماع کہ وہ اللہ کو نظر ہے. یہ صرف مذہب اہل بیت علیہ السلام اور معتزلہ کا. معتزلہ بھی ہمارے ساتھ اس مسئلے پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئے گا روز قیامت. اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں نظر آ سکتا، نہ قیامت میں نظر آ سکتا، کبھی نظر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ. اور جو بھی نصوص ہیں وہ قابل تعویل ہیں. اچھا، تو یہ خود بدترین شرک میں مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ ایک جسم سمجھتے ہیں. اور جسم، پہلی شرط کیا ہے؟ ہر جسم مخلوق ہے، ہر جسم محتاج ہے، ہر جسم کا خالق ہونا چاہیے. وہ زمین و آسمان، جسم زمین و آسمان کا خالق نہیں ہو سکتا. جسم کیوں؟ اجسام، دیکھیں اجسام کی طاقت یہ ہے کہ ہمیں یہ کتاب ہے بھائی. اگر کوئی چیز نہ ہو میں یہ کتاب نہیں بنا سکتا. میں کوئی چیز آپ مجھے دیں گے نا، مواد دیں گے، مٹیریل دیں گے، میں اس مٹیریل سے ایک کتاب بنا سکتا ہوں. میں مٹیریل کا مثلا لکڑ سے یا دوسرے اجزاء سے، میں ان کا، انسان کے پاس کیا قوت ہے کہ اس کے ہم تبدیل کر سکتے ہیں شکل صورت، کتابی صورت دے سکتے ہیں، ہم دے سکتے ہیں. چائنا، امریکہ، رشیا، فرانس، یہ سب جمع ہو جائیں، ذرہ نہیں بنا سکتے. عدم سے ذرہ نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے. وہ ذرے کو چینج کر سکتے ہیں. آپ ان کو دے دیں نا، لوہا دے دیں، لوہے سے وہ کیا بنائیں گے؟ انگوٹھی بنائیں گے. لوہے سے گاڑی بنائیں گے، لوہے سے مائکروفون بنائیں گے. یہ مختلف اشیاء کے اشکال بدل سکتا ہے انسان.
بنا نہیں سکتا, خلق نہیں کر سکتا. یہ سب جسمانی اجزاء ایسے ہیں. جسم کی محدودیت یہ ہے کہ وہ دوسرا جسم نہیں بنا سکتا, وہ جسم کے اشکال کو بدل سکتا. تو جو جسم ہے وہ زمین و آسمان کا خالق بھی نہیں ہے. اور پھر جسم خود حادث ہے, ہر جسم حادث ہے. اس کی دلیل اور جگہ پہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اپنی ابتدا ہے. جسم ازلی نہیں ہو سکتا, ابدی نہیں ہو سکتا, اس کی اپنی ابتدا ہے. تو جو لوگ دیکھو شیعوں کو کہتا ہے کہ تم شیعہ غیر اللہ سے طلب کرتے ہو, یہ شرک ہے. سبحان اللہ, یہ کیوں شرک ہو بھائی؟ غیر اللہ سے طلب کرنا کیوں شرک ہو؟ کیوں ہم اگر غیر اللہ کو اللہ مانے یا اللہ جیسا مانے یا اس کو چھوٹا بھگوان چھوٹا اللہ مانے تو شرک ہوگا. وَإِلَّا ہم نبی کو نبی مانتے ہیں, یہ شرک. لیکن تم خود اللہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تم نے خود اللہ کو ایک جسم بنا دیا, ختم بات. تم خود مجسم ہو, اور مجسمے کے کیا احکام ہے؟ وہی ہے کہ جسم کبھی اللہ نہیں ہو سکتا, خالق کون نہیں ہو سکتا. جی بسم اللہ, مزید بولیں. ان بریکٹ چھوٹا سا اسی کو چھوٹا سا سوال ہے, وہ مختصری جواب. لا تدرک الابصار جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے شیخ صاحب, اس میں پیارے حبیب معراج شریف کا واقعہ ہے, تو کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے جو کچھ ہمارے ہاں یہ جو عقیدہ ہے پایا جاتا ہے کہ آپ نے حضور اللہ رب العزت خالق کائنات کا دیدار فرمایا ہے, تو کیا ائمہ اطہار جو ہیں علیہ السلام تو اور آپ کی رائے جاننا ما کذب الفؤاد ما رأى, دیدار کیا ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد جی, کہ دل نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا. وہ جبرائیل علیہ السلام کے دیدار تھا. جبرائیل کی جو اصلی شکل و صورت ہے, جبرائیل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے تھے نا, وہ اپنے ظاہری شکل, وہ انسان کی صورت میں یا اور شکل میں آتے تھے. اصلی شکل و صورت جبرائیل کا جو بڑا خوبصورت ہے, بہت ہی, وہ اور طرح کا ہے. اس کے پر کیسے کتنے پیارے ہوں گے اس کا شکل و صورت علیہ السلام. تو جبرائیل علیہ السلام کو دیدار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کا نص ہے اس مسئلے پر کہ شب معراج اللہ کو نہیں دیکھا پیغمبر نے. جی اللہ سے خطاب ہوا ہے. مولانا اسحاق نے بھی بیان کیا ہے. ہاں, اللہ سے خطاب ہوا ہے. اللہ نے ان سے بات کیا. اللہ بات جو کیا نا پیغمبر ہمارے احادیث اہل بیت علیہ السلام کے, کہ اللہ اس طرح نہیں بات کرتا کہ اس کے زبان ہے یا اس کی گلا ہے یا پیپڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آواز ایجاد کیا, ساؤنڈ ایجاد کیا, ساؤنڈ ایجاد کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا. وہ اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا. یہ اس کے وہ قرآن کی جو آیت ما کذب الفؤاد ما رأى, جو دل نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ اشارہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف. جی, جبرائیل کو دیکھا تھا انہوں نے. جی, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. جی, مولانا اسحاق صاحب نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا. اچھا, آپ کے پاس کتنا ٹائم مجھے دے سکتے ہیں؟ ایک دو جی بسم اللہ, میں خدمت میں حاضر ہوں ایوان صاحب, بسم اللہ کریں, آپ پوچھیں. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. اچھا, آگے چلتے بڑھتے ہیں سر. یہ جو ہے نا ادھر ایک چیز بتا رہا تھا, ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے. ہاں, اسی پہ آپ کے بیان سے ابھی تھوڑی دیر, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, یہ اس کے بارے. تو یہ آج جو کہ جب میں آخری امام حسن عسکری علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو شہادت ہے وہ 260 ہجری میں ہوئی ہے. تو اس کے بعد امام غائب یعنی امام مہدی تشریف لائیں گے, جو کہ اجماعی عقیدہ ہے امت مسلمہ میں کو آئیں گے, ظہور ہوگا. تو اب جو اگر کیا یہ وعدہ ابھی بھی ہم آمن و عامل الصالحات جو لوگ ہیں جو زمین پر یعنی سیاست کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, جیسے ایران ہے یا دیگر پوری دنیا کے اندر, تو کیا یہ اب بھی یہ ان لوگوں کو بھی یہ پہنچ سکتا ہے کہ خلافت مل سکتی ہے, یا کہ مخصوص ہے صرف ائمہ اطہار کے لیے؟ دیکھیں جو پوری زمین کی الگ ہے نا, تو جو پوری زمین کی حکومت ہے جس میں وہ خلفائے راشدین کے لیے نکار رہے ہیں اور ائمہ اطہار کے لیے آپ جو توضیح اور جو اس کی تشریح فرما رہے تھے. تو اب میرا سوال اس میں سے درمیان میں سے ایک نیا سوال ہے کہ اب جو یستخلفنہم فی الارض نہیں ہو سکتا ہم آمن و عامل الصالحات کے لیے, وہ تو پوری خلافت فی الارض ہے نا, وہ جیسے آپ والذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ پورے ادیان پر غلبہ ہے, وہ تو آنا ہے. اب چھوٹی کسی حصے میں جی تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ابھی جو خلافت کا جو حکومت اسلامی کا جو جہاں ابھی دیکھیں نا, وہی ہے مسلمانوں کے درمیان بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں, بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں,
سیاسی پارٹیاں ہیں اور عسکری تنظیمیں، ان کا نصب العین مقصود یہی ہے کہ وہ حکومت بنا دیں، حکومت اسلامی کے، کہ ہم اسلام نافذ کریں گے اپنے ملک میں یا پھر پوری دنیا میں۔ ایران میں بھی جو حکومت بنی ہے اس کا ہدف یہی تھا۔ خمینی صاحب نے جو انقلاب کیا ہے کہ اسلام جو ہے ایک جامع دین ہے، اس میں حکومت کے احکام ہے، اور اس میں ہم شاہ ایک فاسق آدمی ہے، شاہ ایک سیکولر آدمی ہے، اسلام خطرے میں ہے، ہم اسلام کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی عزت بچانے کے لیے ہم اس اسلامی ملک میں اسلامی حکومت بنائیں گے، اور پھر اس کو دوسرے ملکوں میں بھی بنائیں گے۔ صرف انہوں نے کہا تھا کہ صرف ایران میں نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی بنائیں گے۔ تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب کے سب، اس کا کوئی ریشہ اسلام میں، قرآن میں، سنت میں نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز آپ بنائیں گے نا اسلام کے نام پر، اس میں اسلام کے احکام ہونے چاہیے۔ ابھی دیکھیں اگر میں کوئی کہتا ہوں نا کہ یہ سنت ہے کہ آپ مثلا نماز اس طرف سے پڑھیں، تو اس کی حدیث ہے بھائی، میں اپنے سے تو نہیں بنا سکتا، اور میں بنا سکتا ہوں بھائی کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو۔ یہ تو کفر ہے اگر میں کہہ دوں کہ بھائی تم اس طرح سے نماز پڑھو، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی سنت، کچھ بھی نہیں، ایسے میں بنا دوں۔ یہ کوئی کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح میرے محترم ناظرین اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ حکومت اسلامی کے جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، وہ نہ شیعہ کے پاس ہے نہ جماعت مخالف، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ چیپٹر ہے اسلام کا، سنت کا جو مفقود ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی آپ بخاری، مسلم، مسند احمد، سنن ترمذی اس میں سے نکال دیں جو حکومت کے احادیث ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سوائے 2-3 حدیث کے خلفاء قریش سے ہوں گے، خلفاء کی طاعت کرو چاہے وہ فاسق بھی کیوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت کے لیے ہزاروں قانون ہوتے ہیں۔ اب حکومت پاکستان ہے، کتنے قانون ہیں اس کے، اللہ جانتا ہے کہ کتنے قانون ہیں۔ اس میں آپ کے پاکستان کا آئین ہے کہ پاکستان کی حکومت کا سربراہ کون ہوگا؟ صدر ہوگا، اس کے بعد وزیر اعظم ہوگا، صدر کس طریقے سے بنے گا، وہاں پہ سینٹ ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ ہے، وہ ہر ایک کے قانون ہے، ایک ایک کر کے۔ اب اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا اور بات ہے، لیکن اس آئین بھی ہے، قانون، آئین کے علاوہ قانون بھی ہے، اور وہ قانون بنائے گئے۔ وہ سب قانون کہاں سے لائے گئے؟ یورپ سے لائے گئے، برطانیہ سے لائے گئے، اور اس کو بعض جگہوں پہ انہوں نے چینج کیا۔ وہ اللہ سسٹم وہی ہے پاکستان کا جو برطانیہ کا ہے، برطانیہ کا پارلیمانی نظام انہوں نے یہاں پہ شامل کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایران میں بھی جو سسٹم ہے وہ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ فرانس سے لے کے آئے۔ خمینی صاحب جب فرانس میں تھے تو ان کے ساتھی تھے ایک بہت ہی معروف آدمی، ڈاکٹر حسن حبیبی نام تھا ان کا، وہ فرانسیسی زبان جانتے تھے۔ ان کو انہوں نے ڈیوٹی دی تھی کہ تم قانون لکھ دو، ہمارے لیے آئین لکھ دو، تم مجتہد تم ہو، امام تم ہو، ولی فقیہ تم ہو، تم اس کو بولتے ہو۔ تو اس نے کیا کیا بھائی، فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو فارسی میں ترجمہ کیا، پھر اسی کے روح سے ان لوگوں نے، بنی صدر نے، حسن حبیبی، ان لوگوں نے ایران کا، وہ فرانس میں ان لوگوں نے لکھا تھا قانون ہے، جو اس کو آئین بولتے ہیں نا اردو میں، کانسٹیٹیوشن لکھا تھا۔ پھر ایران میں جب دوبارہ لوگ ایران آئے تو اسی کو مجلس بناتا ہے ایران میں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے، مجلس خبرگان قانون اساسی فارسی میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کا صدر تھا آیت اللہ منتظری، اس کا نائب صدر تھے آیت اللہ بہشتی۔ تو ان لوگوں نے اسی کو کچھ چینجز لائے تھے اس میں، وہی اس کا ڈھانچہ وہی ہے، فرانس والا ہے، لیکن وہاں پہ تبدیلی یہ لائی ہے انہوں نے کہ وہاں پہ ولایت فقیہ کو بھی اس نے داخل کر دیا۔ لذا حکومت کے 4 سال کے انتخابات ہونی چاہیے یا 5 سال بعد ہونی چاہیے، مثلا صدر کس کے ہاتھ میں ہو، صدارت کس طرح انتخاب ہوگا، یہ کوئی اس کا قانون اسلام میں نہیں ہے، یہ سب مفقود ہے۔ اور یہ قوانین صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صرف امامت اور حکومت کا حق اہل بیت علیہ السلام کو دیا، اس لیے انہوں نے کبھی 2 لوگوں کے لیے بیان نہیں فرمایا۔ انہوں نے اپنے شیعوں کو ہمیشہ یہ کہا کہ تم ہمارا انتظار کرو، جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم خود حکومت بنائیں گے، تو ہم بنائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور انہوں نے اپنے شیعوں کو، آپ شیعہ کتب ہے نا، وسائل الشیعہ وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک چیپٹر بھی نہیں ہے کہ حکومت کیسے بنائی جاتی ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو مجتہد حضرات ہیں، میں ان کے طریقہ کار سے اگری نہیں کرتا، لیکن ان کے پاس بھی یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اجازت دیں بس 1 منٹ، ان کے پاس بھی اجماعی ہے کتاب۔ ابھی بس میں 30 سیکنڈ مجھے دے دیں۔ ہمارے مجتہدین کے جو کتابیں ہیں، مثلا کتاب جواہر ہے، کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے، کتب شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، کتاب علامہ حلی کی، بہت سارے کتاب فقہ میں، محقق حلی، اس میں ایک چیپٹر بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت اسلامی کا ڈھانچہ یہ ہے، اس طرح حکومت اسلامی بنے گی۔ اس حکومت کے صدر کے یہ اختیارات ہیں، وزیر اعظم کے یہ اختیارات ہیں، خلیفے کے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مفقود، کچھ بھی نہ شیعہ کے پاس ہے نہ مخالف، کسی کے پاس نہیں ہے بھائی۔ ہاں جماعت مخالفین نے کچھ کتابیں لکھی ہیں،
مثلا ماوردی صاحب کے احکام السلطانیہ وغیرہ ہیں، لیکن وہ سب وہ حدیث روایت تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، وہ سب ان کے اپنے نظریات ہیں کہ جو انہوں نے حکام کے مصالح کے لیے انہوں نے جو احکام وغیرہ بنائے ان کے اپنے علماء کے اجتہادات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن مجید سے ان کے پاس ضعیف احادیث بھی نہیں ہے حکومت کے مسئلے پر، ضعیف بھی نہیں. آپ صحیح تو چھوڑ دیں. اب کچھ فرما رہے تھے آپ، بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا حسن صاحب، یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جب زمین میں خلافت دیں گے تو وہ نظام قائم کریں گے صلاۃ کا اور زکوٰۃ کا، اور یہ نظام صلاۃ اور یہ کس یہ صرف اور صرف ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان کا فرزند جب آئے گا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ صرف اور صرف وہ حکومت قائم کر سکیں گے، کیونکہ احکام صرف ان کے پاس ہے. نہ صرف احکام ان کے پاس ہے، اتھارٹی بھی صرف ان کے پاس ہے. یعنی حاکم کون ہوگا؟ اللہ کی جانب سے. یہ بھی اللہ کی جانب نے صرف ان کو بنایا، دوسروں کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عصمت دی ہے. دیکھیں ایک حکومت جو اللہ کے نام پہ بنتی ہے، اللہ کے نام پہ جو حکومت بنتی ہے اس میں ظلم نہیں ہوتا. یہ دنیا والوں کی حکومت میں ظلم بہت ہوتا ہے. اللہ کی جو حکومت ہوتی ہے اس میں کوئی ظلم نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں ظلم نہیں تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت میں ظلم نہیں تھا. وہ اس کے لیے معصوم ہونا چاہیے بھائی، اس کے لیے عصمت کی شرط ہے. غیر معصوم کو آپ اختیارات ہماری زندگی میں دیکھیں، ہمارے گھر میں ہمارے اتھارٹی ہے. ہر شخص اپنے گھر میں ایک طرح سے بادشاہ ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چھوٹا سا گھرانہ ہے، 5-6 آدمی ہیں، اور اب دیکھو آدمی جو شوہر جو ہے ہمیشہ کیا بنا، وہ ڈکٹیٹر بنا. جو آدمی نیک بھی ہے نا اپنی زندگی میں، دیکھے دیندار، وہ بھی ظلم کبھی کبھی ظلم کر لیتا ہے. کبھی کسی اور اپنی بیوی کو ناجائز طور پہ گالی دے دی، بھائی غصہ آیا، یہ گناہ، یہ فسق، یہ ظلم ہے. اب بچے کو مثلا بلا وجہ آپ نے تپڑ مارا، یہ ظلم ہے، یہ فسق ہے. اللہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. آپ بچے کو نہیں مار سکتے بلا وجہ، ایسے غصہ آیا تپڑ مارا اس کو. آپ مثلا آپ کو بہت تکے ہوئے ہیں، آپ نیند کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی شور کر رہا، آپ اٹھ کے اس کو مارے، ٹھیک. آپ یہ دیندار لوگ یہ کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ صرف بے دین لوگ، دیندار لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک چھوٹے سے گھر پہ وہ عدالت نہیں برقرار کر سکتے. جو اللہ کے نام پہ پوری زمین پہ حکومت کرے گا، پوری زمین پہ حکومت کرے گا، وہ اللہ کی حکومت میں، جو اسلام کا جو حکومت ہے اس میں حیوان پہ بھی ظلم، انسان تو دور کی بات ہے، حیوانات پہ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور وہ صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی نا، کہ جن ان کی اطاعت کر رہا ہے، ہوا ان کی اطاعت کر رہا ہے، انس ان کی اطاعت کر رہے ہیں، شیاطین ان کی اطاعت فرما رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. تو اسی طرح وہ اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو معصوم ہے. جی بسم اللہ. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ اب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، آپ کے علوم سے استفادہ کر کے، جتنی بھی آپ نے بڑی اچھی جواب دیا اس کا تفصیل اور مفصل. مسلمان کیا کریں اس وقت، کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ دیکھیں جو ظہور نہیں ہوتا، ہاں بالکل، یہ بات یہ نظام پر عمل کریں کیسے؟ ہاں بالکل، یہ میں آپ کے بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام نے اس کے بہت، ہمارے احادیث میں اس کے بہت جواب زیادہ ہے. دیکھیں یہ کہ لوگ کیا کریں. لوگ پہلی بات ہے کہ اپنا عقیدہ وغیرہ ٹھیک کرنے کے بعد، کہ دین میں عقیدہ انسان کا توحید میں، قرآن مجید کے متعلق، امامت وغیرہ میں عقیدہ صحیح ہوں، پر اعمال عبادات وغیرہ صحیح ہوں. سیاسی امور کا جہاں تک تعلق ہے کہ سیاسی امور میں کیا کریں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ آتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، امام کاظم علیہ السلام کے پاس، امام باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے پاس، کہ اب کچھ کرے نا مولا، کوئی حکومت کا بغیر. یہ دیکھیں بنی عباس کی حکومت بن گئی، ان لوگوں نے محنت کی، فوجی وغیرہ انہوں نے مہم چلائی، ان کی حکومت بنے، آپ کر لیں. تو ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ انتظار فرج بہترین فضیل کیا ہے، انتظار ظہور امام زمان علیہ السلام. ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں نا، جو وہ ولایت فقی والے ہیں، اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ خود شیعہ ہو کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم انتظار کریں. یہ منصوص ہے، فرامین اس کے متواتر ہے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے جو بھی شخص حکومت اسلامی قائم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود شیطان ہے، اور وہ ظلم کرے گا لوگوں پر. اور اس کا نتیجے لوگ دیکھ چکے ہیں، بار بار بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، کہ کتنے لوگ آئے کہ ہم حکومت اسلامی قائم کریں. ہمارے اپنی حیات میں ہم نے خمینی صاحب کو دیکھا. خمینی صاحب اتنے مقدس آدمی تھے، اللہ جانتا ہے. میں نے ان کے اپنے شاگردوں کے زمان سے سنا کہ
کہ اتنے وہ یعنی جوانی میں اتنے پاک تھے, وہ پختہ سالی میں بھی, کہ ان کے بیٹے, ان کا ایک بیٹا تھا بڑا نیک آدمی تھا سید مصطفیٰ, وہ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب صبح کی نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں نا تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی نماز قضا ہونے لگتی ہے, اس لیے کہ وہ جب وضو لینے جاتے ہیں, ایران میں گھر میں تالاب ہوتا ہے, گھر کے سائن میں چھوٹا سا تالاب بناتے ہیں تاکہ اسے برتن بھی دھویا جائے, وضو وغیرہ بھی لوگ اسی سے بناتے ہیں. تو یہ تالاب پہ جب جاتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیڑے مکوڑے پڑے ہیں, رات کو کیڑے مکوڑے جو بگز وغیرہ نا, وہ اس میں, تو وہ ان کو رحم دلی کی وجہ سے ایک ایک کر کے اس کو اٹھاتے ہیں باہر رکھتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے مخلوق ہیں, یہ کیا ہو جائیں, یہ دوبارہ ان کو زندگی ملے. تو وضو کرنے میں اتنی دیر لگاتے ہیں, پھر وہ آسمان جو ہے وہ سورج نکلنے لگتا ہے, پھر یہ آ کے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ قریب ہو جاتا ہے کہ ان کی نماز فوت ہو جائے اسی مہربانی کی وجہ سے. تو یہ اتنے نرم دل آدمی تھے, اللہ جانتا ہے ان کی کتب آپ دیکھیں انہوں نے جوانی میں لکھیا کہ وہ کس طرح مثلا کس طرح موعظے کی کتب انہوں نے لکھی ہے. یہ میں نے بہت سارے علماء سے دیکھے ہیں ان کے کہ یہ خمینی صاحب جب موعظہ کرتے تھے نا حوض علم قم میں, لوگ ان کے موعظہ لوگ کے سن لوگ زار و قطار روتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ان کی تقریر سنتے ہیں, اگلے ہفتے تک ہر اتوار بدھ کو ان کی تقریر ہوتی تھی موعظے کی, ان کے اگلے ہفتے تک بالکل ہم منتظر ان کے اثر میں رہتے تھے, ایسے جیسے اس نے جادو کیا ہم پہ, اس طرح ان کے موعظے. یہی خمینی جتنا مقدس لیکن معصوم نہیں تھا. جب یہ حاکم وقت بنا نا, اتنے بے گناہ لوگوں کو اس نے پھانسی دیا, اتنے جن کو اس نے وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو میری حکومت بنے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, انہیں ایک ایک کر کے اس نے پھانسی دیا. ان کے نوجوانوں پہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگ, یہ اس کے اتنے زیادہ ہیں اس کی بات کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. کیونکہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص آئے گا اسلام کے نام پہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا, وہ ظلم کرے گا, وہ نہیں کر سکے گا, انصاف نہیں کر سکے گا. خمینی صاحب آئے, دنیا نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایران میں بہت اتنے لوگ ہیں بھائی, دین سے پھر گئے اسی وجہ سے کہ اتنا جو مقدس آدمی تھا اسلام کے نام پہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اور آپ دیکھتے ہیں مثلا ضیاء الحق تھا, اس نے اسلام کے نام پہ کیا تماشے اس نے کیا, یا مثلا داعش ہمارے سامنے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا, طالبان ہم نے اپنی سامنے دیکھا, اسلام کا جو انہوں نے بدنامی کیا. اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی عرب میں کہ ہم یہ اسلامی حکومت ہے بادشاہ کا, وہ کہ یہ جو عیاشی دنیا کی یہ کرتے ہیں, اپنے عوام پہ یہ ظلم کرتے ہیں, کفار کے سامنے یہ کتے کی طرح یہ رکوع سجود میں مصروف ہیں. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں. تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ حکومت اس وقت تک کیا کریں, ہم دنیا میں اچھے کام بہت ہیں, دنیا میں اچھے کام بہت ہیں. آپ فقیر فقراء آپ دین کی خدمت کریں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلامی تحریک چلائیں کہ ہم حکومت بنائیں تاکہ ہم ظلم کریں لوگوں پر. آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں, آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, آپ دین کے احیاء کریں. آپ فقیر فقراء, ہر ملک میں اتنے فقیر فقراء ہیں, یتیم ہیں, ان کی آپ مدد کریں. کام کرنے کے بہت ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف اور صرف تحریک چلائے حکومت بنانے کے لیے. حکومتیں جتنے آئیں گے وہ ظلم کریں گے. مقدس سے مقدس آدمی دیکھیں, خمینی سے بڑا مقدس, خمینی بڑا ہی مقدس آدمی تھا. اور لوگ انقلاب سے پہلے اسی لیے اس کے انقلاب اتنی پاپولر تھی, پورے نہ صرف شیعہ, اللہ جانتا ہے پورے عالم اسلام خمینی کو فرشتہ سمجھتے تھے. خمینی صاحب کی یہ پوزیشن تھی, اتنا اس کا روب تھا, دبدبہ تھا کہ ایسا جو ہے پاک آدمی, ایسا عالم دین کہ اس نے شاہ ایران جیسے فاسق اور اتنا متکبر اور اتنا مغرور جو اپنے زمانے کا فرعون تھا اس کو گرایا اور یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کرے گا. وہ کام جو اللہ جانتا. اب ایران کے لوگ علماء مجتہدین صد رحمت بھیجتے ہیں شاہ کے روح پر کہ شاہ نے وہ ظلم نہیں کیے جو خمینی نے کیے. اللہ جانتا ہے. آپ اس بات پہ نہ جائیں. ابھی جو ہے نا ایران میں بڑا سینسرشپ ہے, بہت سارے لوگ وہ میڈیا پہ بہت سارے کچھ نہیں کہتے, وہ جو آپس میں کہتے ہیں. میں ان کے آپس کے مجتہدین کے آپس کی باتیں کہہ رہا ہوں. خمینی کے اپنے شاگردوں میں نے دیکھا کہ تف کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں خمینی پر کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا. اللہ جانتے ہیں وہ لوگ جو سن 1963 میں خمینی کے ساتھ تھے, اس زمانے میں جب خامنئی وغیرہ تھے نہیں خمینی کے ساتھ, اس زمانے کی میں بات کروں, اس کے وہ شاگرد خمینی پہ اس کا اپنا شاگرد منتظری صاحب نے خود کہہ دیا کہ ولایت فقیہ اگر یہ تو شرک ہے بھائی. 12 مزید کوئی حکم ہے ایوان صاحب؟ جزاک اللہ. میں تھک گئے ہوں گے, میں تو ایک دو ذاتی سوال کروں گا. آپ نے کی پیدائش کہاں سے ہے؟ کابل افغانستان.
کابل افغانستان. وہ تعلیم بچپن آپ پنجابی بڑی اچھی بول لیتے ہیں. اور نہیں وہ ایسے ہی کچھ جملے آتے ہیں وہ کچھ ادھر ادھر سے سیکھیں, کچھ سکھوں سے سیکھیں, کچھ مسلمانوں سے سیکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. ایوان صاحب اللہ آپ کو عزت دے. یا علی خدا حافظ, اللہ آپ کو سلام. بہت ایک میری آیت, ایک قرآن پاک کی آیت ہے, یہ یا نوٹ کر لیجئے گا, یہ ہے سورۃ انبیاء اور 91 نمبر آیت ہے. یہ حضرت عیسیٰ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق ہے. تو ایک ہے, دوسری جگہ سیم ہی مضمون ہے, اور وہ ہے آیت سورت کا نام ہے تحریم اور آیت نمبر ہے 12. یہ بڑا علمی سوال ہے اور بڑا یہ بہت ضروری ہے اس کا. باقی بھی بہت ضروری تھے, اہم چیزیں تھیں, اور باقی پھر انشاءاللہ آپ سے کہیں کبھی وقت لیں گے, کیونکہ بہت بھی لوگ ہوں گے, میں ان کا حق مار رہا ہوں. انبیاء نکال لیں, 91 نمبر آیت ہے, سورت کا نام ہے انبیاء اور آیت نمبر ہے 91. التی احسنت, اس طرح شروع ہوگی آیت. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. جی یہ آپ نے سورت انبیاء کی پڑھی ہے میرے خیال میں. ابھی آپ 12 نمبر پڑھیں ذرا, سورہ تحریم کی جو ہے نا ضمیر, یہ واحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. اچھا اب سورہ تحریم کی طرف چلیں. سورہ تحریم کی آیت یہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اچھا تو اس میں فیہ و فیہا کے متعلق پوچھ رہے ہیں. ہاں فیہا جو ہے یہ ضمیر تو ہے, یہ دیکھیں یہ فرج, فنفخنا فیہا فرج کی طرف جا رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے فرج کو پاک رکھا, وہ پاک دامن تھی. یہودی کیا کہتے ہیں کہ نستجیر باللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کی نہیں, اس کا کوئی باپ ہے. نستجیر باللہ, مریم نے کیا کیا, مریم نے غلط کام کیا. اجازت دیں, مریم نے غلط کام کیا. اب میں آپ کو نقطہ سمجھ رہا ہوں, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. مریم جو ہے وہ عذرا نہیں ہے, باکرہ نہیں ہے, مریم پاک دامن نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہودی, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نستجیر باللہ میں بہت معذرت کے ساتھ حرامی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی ماں نے غلط کام, کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں رہتے تھے نا, تو ان لوگوں نے یہی تہمت لگایا مریم پہ کہ یہ لڑکا جو ہے اس کا باپ کون ہے بھائی, آپ کی تو شادی نہیں ہے. تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور کرسچنز کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو فرزند دی, تو وہ پاک دامن ہے, فرج ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس آیہ میں جو ہے نا سورہ مبارکہ یہ تحریم میں, فنفخنا فیہ احسنت فرجہا, انہوں نے اپنی دامن پاک رکھی, دامن کی محافظت کی, عفت کی محافظت کی. فنفخنا فیہ, اور ہم نے اس میں پھونکا ہے. یہاں پہ ضمیر مذکر ہے, یہی پوچھ رہے ہیں. سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں یہی آیت ہے, فنفخنا فیہا, ہم نے اس میں پھونکا. تو یہ اس کا بڑا آسان ہے جواب. اس کا یہ ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ مضاف الیہ ایک دوسرے سے تانیث اور تذکیر کو کسب کرتے ہیں. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان رحمت اللہ, رحمت کیا ہے بھائی, رحمت مؤنث ہے, رحمہ مؤنث ہے. رحمت اللہ قریب, یہ ہونا چاہیے قریبت, لیکن قریب من المحسنین. اب یہ کیوں آیا, کیونکہ یہ قریب جو ہے, رحمت جو ہے مضاف ہے, اللہ مضاف الیہ. یہ اللہ کے لیے ہمیشہ اللہ مذکر نہیں ہے, اللہ جسمی نہیں ہے بھائی, وہ نسجیر جانوری, مذکر مؤنث تو جانوروں کی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے, لیکن لفظ میں وہ ہمیشہ مذکر ہوتا ہے. تو یہ تذکیر جو ہے مضاف نے مضاف الیہ سے کسب کیا, اسی لیے ہم نے کہہ دیا ان رحمت اللہ. اگر آیا یہ ہوتا نا, اگر کوئی قرآن کے علاوہ, کیونکہ قرآن کے الفاظ تو وہی ہیں جو لکھے ہیں, ہم چینج تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر ایسے کوئی کہہ دے رحمت اللہ قریبۃ, اللہ کی رحمت آپ سے قریبہ ہے, یہ غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے. قریبن بھی کہہ دے, یہ بھی صحیح ہے, کیونکہ مضاف الیہ سے تذکیر یعنی ذکوریت, مذکر کا مذکریت اخذ کر لیتا. یہاں پر بھی فنفخنا فیہا جہاں پر ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کی جو فرج ہے, مریم علیہ السلام کی جو فرج ہے, اس میں فرج لفظ فرج جو ہے کس کی طرف اضافہ ہے, ہا کی طرف. ہا کون ہے, مریم ہے, تو وہاں سے تانیث کسب کیا. اور جہاں یہاں پر ہے فنفخنا فیہ من روحنا, سورہ تحریم میں ہے,
تو یہاں پر کیونکہ لفظ فرج اس میں علامات تانیث نہیں ہے. لفظ فرج کیا ہے؟ جیسے بھلے لفظ فرج ہے جیسے مثلا کتاب وغیرہ، اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، تو لفظ کے لحاظ سے یہاں پہ آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، دونوں صحیح ہیں. اوکے، اوکے، اللہ آپ کو عزت ہے ایمان صاحب، اللہ آپ کو جزائے.